شمع سے شمع جلے، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، اللہ اکبر۔ ایک پل بھی نہ رکے۔ اجل فرجهم۔ سب سے پہلے میں ہمارے حسنین نقوی بھائی کو ان کی ہمشیرہ کی اس افسوسناک صدمے پہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی اور اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی، ہمارے تمام شرکاء کی جانب سے بھی، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھک کے پنجتن پاک جوار زہرا میں جگہ دے اور ان کے الہی بعد آمین صبر آمین جمیل الہی عطا آمین۔ فرمائے، آمین۔ اور آپ کو بھی اس بہت صدمے سے شکریہ۔ آزما ہونے کے لیے صبر کثیر اور جمیل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا بہت ہمارے شکریہ جاسر بھائی، بہت شکریہ۔ حاضر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے، صدمے میں آپ کو صبر کی توفیق دے۔ التماس کروں گا جناب قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک جناب عابد علی صاحب۔ شکریہ جناب بھائی۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل صلی علی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ ترجمہ۔ بنام خدا و مہربان و شفیق، فرما دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جنہیں تم پوجتے ہو، سبحان اللہ۔ اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں تم جس کی پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جزاک اللہ عابد بھائی، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے۔ میں اب حدیث قصہ کے لیے التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے کہ تشریف لائیں، اس کی تلاوت فرمائیں۔ جناب قبلہ رفت سلطان صاحب۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام وقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به وآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللہم تعالی محمد وآل محمد۔ فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔
اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كان إلا ساعة وإذا هو بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وعلى محمد محمد أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي ويا وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد وعلى صل على ثم محمد أتيت وعلى نحو محمد الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل صل على 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 محمد محمد وعلى فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على على محمد وعلى محمد. محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد. محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا موهبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. ما شاء الله رفعت بھائی، جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. آمین. جمعہ میں تیری بارگاہ میں 10 بدعا ہیں کہ مرحومہ سیدہ کنیز زہرا نقوی کی مغفرت فرما. آمین. پاکستان کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. ہم باقی ماندگان کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما. آمین. معبود کنیز زہرا کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما. ہماری اس عبادت کو قبول فرما. آل محمد کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما. آمین. پروردگار وہ مریض جو مورد نظر ہے جس کے لیے کہا گیا ہے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حضرت زہرا کی مظلومی کا واسطہ ہے، ان مؤمنہ کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. ظہور میں تعجیل فرما. تمام شرکائے مجلس جو کوئی خاص حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما. رحمت کا یا ارحم الراحمین. محمد محمد. میں شرکاء سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ ان مرحومہ کے لیے جن کے لیے یہ مجلس ترحیم ہو رہی ہے، سید کنیز زہرا نقوی صاحبہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے ممبران، ان کے جو مرحومین ہیں، میرے مرحومین ہیں، ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ہدیہ فرما دیں. ایک اور ہمارے پاس دعائے صحت کی درخواست آئی ہے.
ہمارے ایک مومن بردر علی رضا صاحب، ان کی بیٹیوں کے لیے جو علیل ہیں، اور ایک نام جو ہمارے بھائی عباس رضوی صاحب نے فرمایا ہے، ان سب کے لیے اور تمام آپ کے رشتہ داروں میں، اہل خانہ میں، جاننے والوں میں جہاں کوئی بیمار ہے، ان کے لیے 5 مرتبہ ما یجیبو کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ خدایا پنجتن پاک کے واسطے سے رائے کریمہ کے صدقے میں مورد نظر مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما آمین۔ یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ کبرا، بہت شکریہ۔ اب میں التماس کروں گا جناب میر متقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مہدی علیہ السلام پیش کریں۔ جناب قبلہ میر متقی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ شمع سے شمع جلے، اس میں نہیں جائے، کونے میں سے چلا گیا، ادھر سے آئے، سلسلہ جاری رہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ ماشاء اللہ متقی بھائی، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کریں بس یہ عزاداری سفر، ایسے حالات بھی ہو، جیسے حالات بھی ہو، رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا و ماتم، ماتم شے کا جو ذہن پہ طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ متقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عذاب
حرمت فرش ازا جان سے پیار ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہم رہے سبحان اللہ یا نہ رہے یہ عزاداری رہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی اصل میں زینب و سجاد کی خواہش تھی یہی یہ آزادار رہے یہ آزاداری رہے ہم رہے یا یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے صلوات آج آپ نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ماشاءاللہ سے جزاک اللہ متقی بھائی جزاک اللہ جاوید بھائی کے آپ نے اپنا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا خود. واہ 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 بالکل صحیح فرمایا. یہ جو ہے میں اس لیے خواہش کی بھی کیا ڈاکٹر صاحب پسندیدہ ہے سلام میں بہت پسند کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. ہاں وہ تو بالکل 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 جان ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمارا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں التماس کروں گا ہمارے حسنین نقوی بھائی سے کہ تشریف لائے. جناب حسنین نقوی صاحب بواز بلند نعرہ صلوات بہت شکریہ جازر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب قبلہ کی اجازت سے 4 مصرع. بسم اللہ بھائی بسم اللہ. شان جو آپ کے حصے میں ہے آئی زینب. شان جو آپ کے حصے میں ہے آئی زینب. اس شرف پر ہے فدا ساری خدائی. اس شرف پر ہے فدا ساری خدائی زینب. ایسی ماں آپ کو الطاف الہی سے ملی. ایسی ماں آپ کی ماں نے بھی نہ پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے میں ہے آئی زینب. سلام پیش خدمت ہے. جی بسم اللہ. جو زیر کسا پر زینب ایسی ہستی ہے. ایسی ہستی ہے جو زیر کسا پروان چڑھے. زینب ایسی ہستی ہے جو بین ابو جد بن کے رہے. زینب ایسی ہستی ہے زینب ایسی ہستی. سبحان اللہ. وہ جس نے بنائی اپنی جگہ اور بعد کسا معصوموں میں. وہ جس نے بنائی اپنی جگہ اور بعد کسا معصوموں میں.
اور بہت بادے کے معصوموں میں خود فاطمہ جس پر ناز کرے، زینب ایسی ماشاء اللہ ہستی ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ زینب ایسی ہستی ہے، شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر رہیں زندہ جسے زینب ایسی ہستی ہے، سبحان اللہ زینب سبحان اللہ ایسی ہستی ہے، کنبے کی حفاظت بھی کرنا، دربار میں خطبے بھی دینا، کنبے کی حفاظت بھی کرنا، دربار میں خطبے بھی دینا، دربار میں خطبے بھی دینا، اس وصف میں ماں سے بھی آگے زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر، خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر، ہوا ایک نیزہ لے کر، جو شام غریباں پہرا دے، زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، ڈھارس ہے امام دوراں کو، زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے، ڈھارس ہے امام دوراں کو، زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے، زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے، عباس کبھی شبیر بنے، زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، سرور کے لیے دی کی خاطر جو وار دیے ان بیٹوں کا، سرور کے لیے دی کی خاطر جو وار دیے ان بیٹوں کا، جو وار دیے ان بیٹوں کا، غم بھی نہ کرے پرسا بھی نہ لے، زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، بے پردہ جسے امت نے کیا اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا، بے پردہ جسے امت نے کیا اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا، اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا، جو امتیوں کا پردہ رکھے، زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، ہر جنگ ہوئی تشہیر اس کی، بازاروں میں درباروں میں، ہر جنگ ہوئی تشہیر اس کی، بازاروں میں، بازاروں میں چہرے کو چھپایا بالوں سے، زینب اب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، جو ہاتھ پسے گردن ہو بندھے اور کہنے کو قیدی ہو پھر بھی، گو ہاتھ پسے گردن ہو بندھے اور کہنے کو قیدی ہو پھر بھی،
اور کہنے کو قیدی ہو پھر بھی جو گرتے ہوں کو سہارا دے، زینب ایسی ہستی ہے، سبحان اللہ سبحان زینب ایسی ہستی ہے۔ اور آخری شعر ہے، جزاکم اللہ۔ مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، حالات جو سبتے جا پر کے، زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، جو کہ زیر کسا پروان چڑھے، زینب ایسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین بھائی، جزاک اللہ، بہت کلام بھی اور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب حسین بھائی، بہت ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسین بھائی، سلامت رہیے، بہت خوبصورت آپ نے ایک کلام پڑھا، اور دعا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسی کلام کو آپ کے درجہ قبولیت بخشیں، اور اس آپ کی ہمشیرہ کی قبر اور برزخ کی منزلوں میں ان کی شفاعت۔ میں اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ فروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بواز بلند محمد نعرہ وآل محمد صلوات، صلوات اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، یا یا علی رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم، اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل اللہم لعنة صلی علی الله على محمد وآل أعدائهم محمد۔ أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد وقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل، فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء، صلوات پڑھ دیں محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قبلہ کیا حدیث جزاک تلاوت، اللہ مولانا صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت بہت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے، تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے، برادر عزیز جناب حسنین نقوی صاحب کی خدمت میں ان کی ہمشیرہ صاحبہ کے انتقال کے موقع پر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین، اور ان کے خانوادے کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز زہرا نقوی بنت سید محمد ثقلین نقوی کی روح کو اصحال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد۔
اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل خدایا آج کی مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین مقدر فرمایا ہے تلاوت کلام پاک کا، حدیث قصہ کا اور سورہ الحمد کا، سورہ اخلاص کا، جو کلن ثواب ہے مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز زہرا نقوی کی روح کو اصال فرما اور اعلی علین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على صل علی محمد 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 وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع جو مجلس کا چل رہا تھا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وہ ہم بات کر رہے تھے عالم برزخ کی، اور عالم برزخ کے کچھ روایات رہ گئی تھی اور اس کی تشریح رہ گئی تھی، لیکن چونکہ آج مرحومہ سیدہ کنیز زہرا کی مجلس ہے سال ثواب کی، تو میں نے اسی کی مناسبت سے ذرا سا موضوع کو بدل دیا ہے اور اپنے آقا و مولا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم کی صل علی محمد محمد وعلی محمد۔ روایت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز و جل، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، ان میں سے پہلا فاطمہ، صدیقہ، واہ مبارکہ، سبحان اللہ، طاہرہ، زکیہ، واہ راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات علی محمد اللهم صل على اللهم صل صل على علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، پہلا نام جو میری شہزادی کا ہے وہ لفظ فاطمہ ہے، اس سے بحث تھوڑی سی کرنی جائے گی۔ فاطمہ لفظ کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں فاطمہ کسے کہتے ہیں، لغوی معنی اس کے میں کیا ہے۔ فاطمہ لفظ اصل میں اس کا روٹ ورڈز جو ہے الفتم ہے، اس کا مادہ جو ہے الفتم ہے، فتم سے یہ مشتق ہے جس کا معنی ہوتا قطع کرنا، یعنی کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ جیسا کہ کلام عرب میں ایک جملہ موجود ہے فطمت الام طفلہا، یعنی ماں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا، یعنی ختم کر دیا۔ یہ عرب میں ایک محاورہ ہے، ماں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ وفطمت الحبل، یعنی رسی توڑ دی گئی ہے، رسی ٹوٹ گئی ہے۔ اب علامہ مجلسی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں بہت سے مقامات پر اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہ بحث تو ہو جائے گی نحوی اور بہت طولانی بحث ہوگی، لیکن ہم اس کو روایات کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ جب معنی توڑنے کا ہے یا بچانے کا ہے یا ختم کرنے کا ہے تو لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اب روایت یہ کہتی ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں راوی آیا، اور راوی بیان کرتا ہے کہ امام نے رسول خدا سے ایک روایت بیان کی ہے کہ جبرائیل امین رسول خدا کے پاس میں تشریف لائے اور یہ پیغام دیا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأنہا فاطمت شیعتہا من النار۔ یہ وہی لفظ فاطمہ آیا ہے جو میں نے اوپر آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا۔ آپ کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، واہ واہ۔ اپنے چاہنے والوں کا تعلق، اپنے چاہنے والوں کا تعلق وہ جہنم سے کاٹ دیں گی، ختم کرا دیں گی، یعنی جو ان کے چاہنے والے ہیں جہنم ان کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس لیے لفظ فاطمہ نام رکھا گیا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہا کا۔ پھر ایک روایت میں آیا جو کہ مروی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے شہزادی کے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ، تو جو رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں امام رضا راوی کے ذریعے سے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو روایت آئی ہے، یا فاطمہ تو کہ رسول نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو آتدرینا لما سمیت فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ وہاں پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول خدا آپ ہی بتا دیجئے کہ فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا فَطَمَتْ هِيَ شِیعَتُهَا مِنَ النَّارِ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ اور آپ کے پیروکاران جتنے بھی ہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، یعنی خود شہزادی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی آپ کے چاہنے والوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا، سبحان اللہ، کیا روایت ہے، یعنی جو بی بی سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا ہے وہ آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت اور سن لیجیے، آج مجھے آپ کی خدمت میں چونکہ کنیز زہرا کے تھانے ثواب کی مجلس ہے تو میں شہزادی پہ ہی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا اور میں نے یہ موضوع بدلا ہے جس وقت مجھے پتا چلا کہ حسنین بھائی کی ہمشیرہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں شہزادی سلام اللہ علیہا کے اوپر ہی آپ کی خدمت میں گفتگو کو کروں۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں آیا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ من لقى الله منهم بالتوحید والایمان لما جئت به، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ خداوند عالم نے انہیں اور ان کی اولاد کو جس نے اللہ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ اس کی وحدانیت پر اور جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوں گے، جو پیغمبر نے پیش کیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہار الانوار سے دریافت نمبر میں ماشاء اللہ روایت پیش کی ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کا، یعنی جتنے بھی پیروکان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور پیغمبر کے دیو اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان کو حضرت زہرا کی وجہ سے آتش جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ اب میں ایک روایت، یہ تو دوسروں کی روایات تھی، ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں برادران اہل سنت سے پیش کرنا چاہوں گا۔ قندوزی حنفی جو مذہب حنفیہ کے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، وہ یہ کہتے انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہا وذریتہا ومحبیہا من النار، میں نے انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ اللہ نے اسے خود فاطمہ کو، اس کی اولاد کو اور اس کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ دیکھیے روایت شاہد مثال کہاں پر ہے؟ روایت میں شاہد مثال تیسرا فقرہ ہے۔ پہلے فقرے میں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ تو مالک جنت ہے، دوسرے فقرے میں ان کی ذریت ہے وہ تو مالک جنت ہے، ان کے شوہر قسیم الجنہ والنار ہے۔ تیسرا فقرہ شاہد مثال ہے، یعنی ان کے محبوں کو، کس کے محبوں کو؟ ضمیر پلٹ رہی وہ محبی ہا، یعنی زہرا کے چاہنے والوں کو، فاطمہ کے چاہنے والوں کو۔ اگر محبہ ہوتا تو ممکن ہے کچھ لوگ کہہ دیتے اللہ کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، پیغمبر نے کہا محبی ہا، یعنی فاطمہ کے چاہنے والوں کو اللہ نے آتش جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت بڑا امتیاز ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کا، شیعان حیدر کرار کا، شیعان حضرت فاطمہ زہرا کا، کہ رسول اللہ نے سند عطا فرمائی ہے کہ جو زہرا سے محبت کرتا ہے، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے آتش جہنم سے دور رکھے گا۔ یہ تھی مثال خود پیغمبر اسلام کی۔ زمانے کا امام اپنے زمانے میں، یعنی پانچویں امام اپنے زمانے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خاتون جنت
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر کھڑی ہوں گی جہنم کے جا کر، توجہ چاہ رہا ہوں، دروازے پر کھڑی ہوں گی جنت اور جہنم کے جا کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی الہی و سیدی، اے میرے پالنے والے، اے میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام تو فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمَتْ بِي مَنْ تَوَلَّائی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے بس اسے دور کر دے، وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو دور کر دے، وَوَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کس چیز سے دور کر دے؟ من النار، میرے چاہنے والوں کو، میری ذریت کو آتش جہنم سے دور کر دے۔ زہرا روز محشر کھڑی ہو کر سب کی شفاعت کرائیں گی اور آواز دیں گی پالنے والے، اور تیرا وعدہ حق ہے، جب تو وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا عزیزان گرامی کہ خود جا کر کے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرائیں گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ راوی کہتا ہے، اب چھٹے امام کی روایت سنیے، راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا، راوی کہتا ہے کہ خود چھٹے امام راوی کے پاس آئے اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس میں فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ کیا تو جانتا ہے فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میں نے عرض کیا، یعنی راوی کہتا میں نے کہا، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے امام، آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا معنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس میں فاطمہ کا معنی ہے کہ جسے ہر ناپسندیدہ امر سے محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے، جسے ہر ناپسند شے سے محفوظ کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی ایک درود پڑھ دے محمد یعنی کوئی بھی ناپسندیدہ چیز فاطمہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ ابھی تک تو ہم نے قرآن آئے کیا جملہ ہے میرے مولا کا، ابھی تک تو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہر رزق کو اللہ نے دور رکھا ہے، لیکن رزق تو چاہے گا کہ بڑھے، تو اللہ نے رزق کے اوپر پابندی لگا دی کہ تو اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، زہرا کے قریب نہیں جا سکتا۔ امام علیہ السلام کے ارشاد فرماتے، امام کہتے ہر ناپسند چیز کو اللہ نے زہرا سے دور رکھا ہے، کوئی بھی ناپسند چیز حضرت فاطمہ زہرا کے پاس نہیں آ سکتی۔ اور اسی لیے شاید مصلحت رہی ہو کچھ خبیثوں کے لیے اللہ کی عزیزان گرامی، ان سے ایسا عمل کر دیا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نہ یہ دنیا میں زہرا کے نزدیک تھے، نہ یہ آخرت میں زہرا کے نزدیک سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ چاہ رہے درود پڑھ دیں محمد کمال ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہ، کمال ہے میری شہزادی کی فضیلتوں کا۔ جہاں کہیں دعائیں مستجاب نہ ہوتی ہوں، زہرا، فاطمہ، مرضیہ، راضیہ، تقیہ، نقیہ کے اندر اللہ نے وہ صفات رکھے ہیں۔ اس شہزادی کا واسطہ دیجئے، دعا ضرور انشاءاللہ مستجاب ہوگی۔ اب میں ایک روایت علماء اہل سنت کی اور آپ کی خدمت پڑھ دوں۔ علماء اہل سنت کے بہت سے علماء نے حضرت زہرا کے بارے میں فضیلتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک ہے ابن شہروائے دیلمی، انہوں نے ام سلمہ سے روایت کی ہے اور وہ ارشاد فرماتے لو لم یخلق اللہ علیہ۔ اب جو عربی سمجھتے ہیں اس کا جملے کا لطف لیں گے اور انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے اور انشاءاللہ کیف آئے گا۔ لو لم، علماء اہل سنت لکھتے ہیں لو لم، جناب ام سلمہ سے روایت ہے، لو لم یخلق اللہ علیہ لما کان لفاطمہ کفء، اگر اللہ امام علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ زہرا کے لیے قیامت تک کفو ہی پیدا نہ ہوتا۔ یعنی کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اس مطلب کو
خوارزمی نے مقتل الحسین میں، محدث ترمذی نے مناقب میں، اور منادی نے کنز الحقائق میں، اور قندوزی نے یناب المودت میں حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے علی جیسے کف ہی کی ضرورت تھی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اور پھر عزیزان گرامی، معرفت حضرت زہرا میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی مخلوق ان کی معرفت کے حصول کے بعد جہنم سے نجات پا لے گی۔ اب تو بات امت کی آ گئی عزیزو، اب تو بات امت کی کر رہا ہوں، اب تو بات مخلوق کی کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک خود زہرا کی مثال، ابھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت کی مثال، ان کے چاہنے والوں کی مثال، اب ہے پوری مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مخلوق نے فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لی تو پوری کی پوری مخلوق کو اللہ آتش جہنم سے بری کر دے گا۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت ہے۔ اور امتیازات میں جو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے امتیاز ہیں، جو ان کے انعامات ہیں، وہ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت خاتون جنت پیدا ہوئیں، یعنی شہزادی دنیا میں تشریف لائیں، آپ کا نزول ہوا، اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اس میں فاطمہ کو پیغمبر خدا کی زبان پر جاری کرا دو۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، جانے قربان ہو گئے۔ اللہ نے فرشتے وحی سے کہا حضرت جبرائیل جاؤ اور فاطمہ کے نام کو پیغمبر کی زبان پہ جاری کرا دو۔ میں کہوں گا آپ جاری کا ترجمہ نہ کیجئے، بلکہ کہہ دیے جاؤ میری فاطمہ دنیا میں آ گئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل یا ترجمہ کرنے والوں سے، کہ یہ لفظ جاری مت کہو، بلکہ جا کے پیغمبر سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے کہا ہے آج سے فاطمہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری کر لے۔ کیا کہنے، یعنی بس اور بس فاطمہ، بس اور بس فاطمہ، بس اور بس فاطمہ، بس اور بس فاطمہ، بس اور بس فاطمہ۔ اللہ نے 14 معصومین میں 13 معصومین کے جلوے کو مظہر فاطمہ بنایا ہے۔ جملے کی تو بہت شرح کر سکتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یعنی 13 معصومین کے جلووں کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کے علم کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کے نورانی چہروں کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی امامت اور رسالت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی عبادت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی کرامت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی شجاعت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی ولایت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کے ہنر کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی بہادری کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی طہارت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کی عفت کو دیکھنا ہے، 13 معصومین کے کرم کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت زہرا کو دیکھتے چلے جاؤ، حضرت زہرا میں کرم بھی ملے گا، شجاعت بھی ملے گی، امامت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی، عصمت و طہارت بھی ملے گی۔ صلوات پڑھتے ایک اور درود پڑھتے محمد اے جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہہ دو، اے جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہہ دو فاطمہ کا لفظ اپنی زبان پہ ورد بنا کر پیش کر لے، ورد پیش کرتا رہے، یہ میری فاطمہ ہے، میں نے اسے بھیجا ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیں، اور خاتون جنت کی فضیلت میں آواز آئے جبرائیل جا کے کہہ دینا کہ میں نے فاطمہ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، فضیلت میں بیان کرتے کہتے کہ میں نے فاطمہ تجھے علم و دانش سے نوازا ہے۔
اور دوسروں کو تجھ سے جدا کر رکھا ہے، کوئی بھی تجھ جیسا نہیں ہوگا، میں نے تیری برتری سب سے اعلیٰ اور رفع رکھی ہے، تجھ جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، میں نے تجھے طیب و طاہر بنایا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم کائنات کے اندر جتنا بھی علم و دانش ہے ہماری جدہ فاطمہ کی وجہ سے ہے، ماشاءاللہ، جتنا بھی علم و دانش، جتنا بھی علم، واہ واہ، جتنا بھی علم ہے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، یہ بلندیاں ہیں فاطمہ زہرا کی، یہ امتیازات ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اور عزیزو جہاں فاطمہ کا لفظ ہے وہیں حضرت زہرا کا لفظ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی، ایک مجلس میں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ زہرا کو زہرا، کنیز زہرا کی مجلس ہے، آخری جملہ سنتے چلیے گا، زہرا کو زہرا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب پیغمبر سے آ کر کے کسی نے پوچھا پیغمبر خدا زہرا کو زہرا کس لیے کہتے، آواز دیا اس لیے کہ میری بیٹی جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہو جاتی ہے اتنا نور برستا ہے کہ زمین سے عرش تک پوری کائنات منور ہو جاتی ہے، اس لیے زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، لیے زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے۔ جس زہرا کی جتنی فضیلتیں ہو وہ کہہ رہی ہیں لو سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد تو اتنے مصائب آئے گئے، دنوں پہ پڑ جاتے تو تاریکی میں بدل جاتے۔ سبت علی مصائب، بابا وہ کون سی مصیبت تھی عزادارو، کیا یہ مصیبت کم تھی؟ وہ دروازہ جس پہ پیغمبر آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا کرتے تھے، وہ دروازہ جس پہ 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل نماز فجر سے پہلے سلام ادا کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جس پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ دروازہ جس پہ رسول اللہ کو سکون ملتا تھا، وہ دروازہ جہاں قلب پیغمبر مطمئن ہو جاتا تھا، وہ دروازہ جہاں جبرائیل نازل ہوتے تھے، وہ دروازہ جو انبیاء کے گھر سے بھی افضل ہے، وہ دروازہ جو انبیاء کے دروازوں سے بھی افضل ہے، وہ دروازہ وہیں لکڑیاں بھی جمع کی گئیں، وہیں آگ بھی لگائی گئی، وہیں جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی پہ گرایا بھی گیا، میری شہزادی پہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا آواز دیا فضا خزینی فضا، اے فضا مجھے تو سنبھالو، ان ظالموں نے تو میرے محسن کو شہید کر دیا، اے فضا آؤ تو صحیح۔ لیکن کتنی شجاع تھی پیغمبر کی بیٹی، کتنی بہادر تھی پیغمبر کی بیٹی، جس وقت یہ پتا چلا اینا ابوالحسن کہاں ہے فضا، کہاں رسی کا پھندا ڈال کے انہیں لے جایا گیا ہے، بس ایک مرتبہ محسن کی شہادت کو بھول گئی، اپنی ٹوٹی پسلیوں کو بھول گئی، اپنے تازیانے کو بھولی، فضا سے کہا فضا مجھے سہارا دے، ایک مرتبہ فضا نے سہارا دیا، زہرا آگے بڑھی، جیسے جیسے زہرا آگے بڑھی آواز دیا خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کھول لوں گی، سر کے بال میری شہزادی نے کھولے نہیں تھے، صرف کہا تھا تو مسجد مدینہ کی دیواریں بلند ہو گئیں، ایک معصومہ کے سر کے بال کھلے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خدا کی نگاہ میں اتنی معزز و مکرم تھی میری شہزادی، زمین مدینہ پر مدینہ کی مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، میں کہوں گا شہزادی آپ نے صرف کہا تھا سر کے بال کھول دوں گی، قیامت آنے کے آثار ہو گئے، لیکن جو ثانیہ زہرا تھی اس کی چادر چھینی گئی، بازوؤں میں رسل بدی، زینب آواز دے رہی تھی بھیا ابا تیری زینب کی چادر چھن گئی، ہائے میری شہزادی، یا زینب کبریٰ یا فاطمۃ الزہراء، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا سلام، بڑا عرفانی بیان، بڑا عرفانی بیان، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر اعظم صاحب سے کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ الہی آمین، الہی آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔
حسنین بھائی معلوم ہے کس زبان سے ہم آپ کو تسلیت کیا کریں گے بھائی. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور سلسلہ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اللہ متوجہ زیارات اٹس ویری ڈیفیکلٹ جب اس کے بھائی بہن رہتے ہیں سامنے اور ان کے سامنے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس میں شریک رہتے ہیں. بڑی سخت منزل. متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات جانب سے حاضرین کی جانب سے خصوصاً محترم حسنین نقوی صاحب کی مرحومین کی جانب سے خصوصاً ان کی چھوٹی ہمشیرہ مرحومہ و مغفورہ و جنت مکانی سیدہ کنیز زہرا عرف تبسم بنت سید محمد ثقلین نقوی کی روح کے لیے ان کے درجات عالیہ کے لیے پروردگار پڑھنا چاہتے ہیں قربتاً اللہ. اور اس میں ہم ان کو بھی شریک کرتے ہیں ملت جعفریہ کے مومنین و مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں. قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. واشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس بالمذهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعام الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البري التقي الرزيز هادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي. قلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ متى قتلتك ولعن اللہ متى ظلمتك ولعن اللہ متى سمعت بذلك فرضيت به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء.
السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اس جزاک اللہ قمر بھائی، جزاک جزاک اللہ قمر بھائی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پھر سے ایک بار حسنین بھائی آپ کو بہت بہت تسلیت ہو ہماری طرف سے، ہم تمام مومنین جو حاضر ہیں ان کی طرف سے، فاؤنڈیشن کی طرف سے، خادم کی طرف سے بہت ممنون اور مشکور قمر بھائی، بہت بڑی نوازش۔ اللہ صبر دے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، خوبصورت زیارت و دعا فرمائی آپ نے، ہمیشہ کی طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس سے پہلے کہ اجازت دوں درخواست کروں گا جناب حسنین نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آج کی مجلس کے حوالے سے اپنا۔ جی ضرور۔ میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا کہ مجلس میں شرکت کی اور ہمارے غم میں برابر کے شریک ہوئے، جو ہم سب کے لیے باعث تقویت ہے۔ اور بہت مشکور ہوں مولانا ریحان زیدی صاحب قبلہ کا کہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین خطاب کیا، یقیناً قابل ستائش ہے۔ اور بے انتہا ممنون ہوں میں ڈاکٹر غضنفر جعفری بھائی کا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس مجلس کا انعقاد کرایا اور ہمارے خانوادے کے لیے جو نہایتی باعث تسکین ثابت ہوا ہے۔ تلاوت کے لیے عابد علی بھائی کا، حدیث قصہ کے رفعت بھائی کا، کلام کے لیے میر متقی بھائی کا، سب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح بہترین زیارت اور دعا کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا۔ اور آخر میں یقیناً جازب بھائی آپ کی بہترین نظامت کا ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوب رہی، اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ حسنین بھائی، ہمارے طرف سے دعا گو ہیں کہ آج کی اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے کلام پاک کی تلاوت کا، حدیث قصہ کا، سلام کا اور مجلس کا، اور جتنی دعائیں اور درود پڑھا گیا، اس سب کا کل ملا کے اللہ تعالیٰ بھگ کے پنجتن پاک آپ کی ہم شیرہ کو ہدیہ فرمائے اور ان کے درجات۔ تمام شرکاء کا بہت شکریہ، سب شاد رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھیں۔ آمین آمین آمین۔ شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت